اب بات آتی ہے ختم نبوت پہ. قادیانی علماء کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہو تو پھر یہ کیسے مانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے وصال کے بعد، حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل وہ دوبارہ آئیں گے، اور اب بھی اس بات کو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پہ. لیکن جو نبوت کا کام تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رک چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اب وہ آئیں گے لیکن کوئی نیا دین نہیں لا سکیں گے، اور ان کو بھی اسی دین پہ، اسلام پہ ہی چلنا پڑے گا جو دین محمدیہ ہے. وہ نہ اپنا کچھ نیا لا سکتے ہیں، نہ کچھ نیا آپ پہ کے اوپر کوئی نئی وہی کچھ بھی نہیں آ سکتا. ان کو اسی دین پہ چلنا پڑے گا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے جو امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، امت محمدیہ کی صفوں میں شامل ہو کر. اگر میں احمدیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان باتوں کو مانتے ہو تو پلیز میری گزارش ہے کہ تو اگر آپ بات کریں تو پوری کریں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ آئیں گے لیکن کوئی نیا دین نہیں لا سکتے، اور ان کو امت محمدیہ پہ ہی چلنا پڑے گا. تو اب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کہتے؟ اس سے آپ اپنے کاذب اور جھوٹے ہونے کا ثبوت خود دے رہے ہیں. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جن میں ان کا نام نہیں جانتا، ان کے کوئی بہت بڑے عالم تھے قادیانی احمدی جماعت کے، شاید کچھ مولانا طاہر کچھ ایسے ہیں، ان کا نام میں نہیں جانتا ان کو، لیکن میں ان کا نام نہیں جانتا، لیکن میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا تھا. تو اس سوال کی جواب میں انہوں نے، سوال مجھے یاد نہیں لیکن اس سوال کی جواب میں انہوں نے کہا، اپنی تعریف کی کہ جیسے کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب حق کا نعرہ بلند ہوگا، ایک شخص حق کا نعرہ بلند ہوگا تو باقی سارے کے سارے لوگ اس کے، یہ مفہوم ہے یعنی قرآن کے ترجمے کا میں نہیں جانتا، میں نے اس کے جمع ہوں گے، ان کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے جبکہ ان کے دل بٹے ہوں گے. لیکن اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے سب مل جل کے کام کریں گے، جس میں ایک انہوں نے پرانا ایک مثال بھی دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعہ انہوں نے بتایا تھا. تو جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بات میں نہیں جانتا کہ قرآن میں یہ بات لکھی گئی ہے یا نہیں، اگر لکھی بھی گئی ہے تو اس کا یہ بھی نہیں پتا کہ شاید یہ ہو چکا ہے یا ہوگا، شاید یہ ہو چکا ہو، شاید یہ وہی واقعہ تو حضرت محمد کے سامنے زندگی میں ان کے زمانے میں پیش آیا، یا اگر نہ بھی ہوا تو اگر ہر انسان اپنے اپنے نظریے پہ چلنا شروع کرے تو میں ایک نظریہ یہ بھی دے سکتا ہوں کہ اگر آج دنیا میں آپ دیکھا جائے تو قادیانی یا احمدی کے لیے سب میں جل کے ان کو نہیں مار رہے، جبکہ پوری دنیا ایک ہی واحد ایسا فرقہ ہے جس کے پیچھے پڑی ہے، اور وہ ہیں سنی مسلمز. اگر آپ دنیا میں دیکھیں آج کے لوگ میرے مسلمان بھائی آپ خود دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ آج اگر دنیا پہ کوئی مارے جا رہے ہیں کہ نہیں، اگر کسی پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو وہ سنی مسلمز ہیں، نہ کہ شیعہ، نہ کہ بریلوی، نہ کہ کوئی اور مسلمز. صرف سنی مسلمز یہ ہیں جن کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اور قادیانی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر سب اکٹھے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آج شاید دنیا میں آپ امیر ترین لوگ بھی آپ ہی میں ہیں. آپ لوگ مال، پیسہ، عیاشی سب کرتے ہیں، سب ہے آپ کے پاس. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہے؟ کیوں اگر ایک دین اگر سچا ہو، آپ کے پاس سب ہے، اور آپ سنی مسلم جو صرف اسلام اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں آج. تو میں انشاءاللہ جاری رکھوں گا یہ بات، اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ مرزا احمد خان قادیانی کی زندگی کیسی گزری اور ان کی موت کیسی ہوئی اور کیا حشر ہوا ان کا، اور اللہ نے کیسا عذاب ان پر نازل کیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے ہونے کے بعد شاید آپ اس کو ایک نبی یا کوئی مہدی نہیں کہہ سکتے.